بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7 کلاس، آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی خیریت سے ہوں۔ پچھلی نشست میں ہم نے روزہ اور اس کی فضیلت کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم نیا ٹاپک عبادات میں نماز جنازہ اور دیگر نمازیں پڑھتے ہیں۔ بچوں، سبق شروع کرنے سے پہلے جو لوگ میرا نیا فرسٹ ٹائم یہ لیسن دیکھ رہے ہیں وہ مجھے سبسکرائب ضرور کریں۔ اب ہم عبادات میں دوسرے نمبر پر ہے نماز جنازہ اور دیگر نمازیں۔ سب سے پہلے ہم نماز جنازہ اور تعزیت کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ نماز جنازہ اور وہ نماز ہے جس میں دنیا سے رخصت ہو جانے والے مسلمان کے لیے دعائے مغفرت کی جاتی ہے۔ اس نماز میں نہ رکوع ہوتا ہے اور نہ سجدہ۔ نماز جنازہ کسی بھی پاک صاف جگہ پر پڑھی جاتی ہے۔ کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں شرکت کرنا بہت فضیلت والا عمل ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہوا اس کے لیے ایک قرات کے برابر اجر ہے، اور جو اس کی تدفین میں بھی شریک ہوا اس کے لیے 2 قرات کے برابر اجر ہے۔ کسی نے 2 قرات کا معنی پوچھا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 قرات 2 بڑے پہاڑوں کے برابر ہے، یعنی اس میں بہت زیادہ اس کو اجر و ثواب پہاڑوں کے برابر دیا جاتا ہے۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے مختلف انداز احادیث میں آئے ہیں۔ دنیا بھر میں مسلمان مختلف انداز سے نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ نماز جنازہ میں شرکت کا ایک مقصد مسلمانوں کو دنیا سے اعزاز و اکرام سے رخصت کرنا اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت کرنا، اور جنازہ میں شرکت کا ایک مقصد موت کی یاد ہے۔ جنازہ میں شرکت کرنے والے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی موت کو یاد کرے اور اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ نماز جنازہ کا ایک مقصد میت کے اہل خانہ کے ساتھ تعزیت بھی ہے۔ میت کے اہل و عیال چونکہ غم زدہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کے پاس تعزیت کے لیے جانا مستحب ہے تاکہ ان کے غم کو ہلکا کیا جا سکے، یعنی ضروری ہے۔ مستحب ہے یعنی ضروری ہے، اور ان کو صبر کی تلقین کی جائے، یعنی صبر کرنے کو کہا جائے۔ مسلمان ایک دوسرے کا غم بانٹتے ہیں تو ان میں محبت اور اتحاد کے جذبات پروان چڑھتے ہیں، اتحاد کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں۔ مسلمان کی تجہیز و تکفین یعنی ان کو کفن دفن کا اور نماز جنازہ میں شرکت کا حکم دراصل مسلمانوں میں اجتماعیت یعنی ان میں جو ہے اجتماعیت، اتفاق اور وحدت پیدا کرنے کے لیے ہے، وحدت پیدا کرنے کے لیے، اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کے لیے ہے۔ قبرستان میں جانا مردوں کے لیے دعا اور موت کو یاد کرنے کی غرض سے قبرستان جانا مسنون ہے، ضروری ہے۔ حدیث میں قبرستان جانے کا مقصد یہ بیان ہوا ہے کہ موت کی یاد تازہ کی جائے۔ قبرستان جانے والے کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سالفون ونحن بالعصر۔ ترجمہ ہے کہ اے قبرستان والو، تم پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری بھی مغفرت فرمائے، اور ہماری بھی، تم ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ قبرستان جا کر تمام مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے اور اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے۔ قبروں پر چڑھنا اور ان کی بے ادبی کرنا بری بات ہے۔ قبرستان میں ہنسی مذاق کے بجائے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور دعاؤں میں مشغول ہونا چاہیے۔ قبرستان میں کوڑا کرکٹ یا کسی بھی گندی چیزیں پھینکنا بہت سخت گناہ کی بات ہے۔
کسوف اور خسوف کی نماز، سورج گرہن کے موقع پر جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز کسوف، اور چاند گرہن کے موقع پر جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز خسوف کہتے ہیں۔ ان نمازوں کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب گرہن ہو تو امام کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھی جائیں جن میں بہت لمبی قرات ہو اور رکوع سجدے بھی لمبے ہوں۔ 2 رکعتیں پڑھ کر قبلہ رو بیٹھے رہیں اور سورج صاف ہونے تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ ان نمازوں کو اگر جماعت سے پڑھنا ممکن نہ ہو تو انہیں انفرادی طور پر بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ ان نمازوں کا مقصد یہ ہے کہ کائنات کے مظاہر میں تبدیلی کے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، یعنی جو نظام شمسی ہے اس کی تبدیلی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے اور اس سے دعا کی جائے اور اس سے رحم کی درخواست کی جائے۔ پھر تہجد ہے۔ تہجد سے مراد نوافل وہ نوافل ہیں جو عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح صادق سے پہلے تک ادا کیے جاتے ہیں۔ رات کے آخری پہر میں آخری پہر یعنی وقت میں تہجد کی نماز ادا کرنا افضل ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز میں 2 رکعت بھی پڑھی، 4 بھی پڑھی اور 8 بھی پڑھی، اور اشراق سورج کے شروع ہو جانے کے بعد جو نفل نماز پڑھی جاتی ہے اسے اشراق کہتے ہیں۔ یہ بھی بہت فضیلت والی نماز ہے۔ یہ عموماً سورج نکلنے کے آدھ گھنٹے کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ نماز چاشت کی کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہوتی ہیں۔ یہ جب دن اچھی طرح روشن ہو جاتا ہے تو اس وقت چاشت کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان نئے دن کا آغاز کرتا ہے تو اس کے ہر جوڑ کی سلامتی پر صدقہ واجب ہے۔ 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، 1 مرتبہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، 1 مرتبہ لا الہ کہنا صدقہ ہے اور 1 مرتبہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ اچھے کام کا حکم دینا صدقہ ہے، برے کام سے منع کرنا صدقہ ہے۔ ان تمام کے بدلے میں چاشت کے وقت پڑھی جانے والی 2 رکعتیں کافی ہیں۔ صحیح مسلم۔ اوابین نماز مغرب کے فرض پڑھ کر 6 رکعتیں پڑھنا مستحب ہے۔ ان کو صلاۃ الاوابین اور نماز اوابین بھی کہتے ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھی اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب دیا جائے گا۔ نماز استسقا وہ باجماعت نماز جو بارش طلب کرنے کے لیے کھلے میدان میں پڑھی جاتی ہے اسے نماز استسقا کہتے ہیں، یعنی نماز بارش کی طلب کے لیے، یعنی خشک سالی اگر ہو کسی بھی علاقے میں تو نماز بارش کی حاجت کے لیے، بارش طلب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ اس نماز پڑھنے کے بعد تحت وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا مستحب ہے، اسے تحت الوضو کہتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس عمل کی برکت سے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ان کے قدموں کی آواز سنی تھی۔ سبحان اللہ۔ تحت المسجد مسجد میں داخل ہونے کے بعد اگر نفل پڑھنے کا وقت میسر ہو تو 2 رکعت نماز تحت المسجد پڑھنا مستحب ہے، یعنی اس میں کوئی سنت یا مستحب ہے، یعنی پڑھ لیں تو اچھا ہے،
نہ بھی پڑھیں تو اس کا کوئی حرج نہیں۔ نماز حاجت کسی حاجت کے پورا کرنے کے لیے جو نفل نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز حاجت کہتے ہیں۔ نماز حاجت کی ایک مسنون دعا بھی ہے جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ سب نمازیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ اس کا قرب یعنی اس کے قریب ہونے کے لیے ہیں۔ ہمیں فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ قیامت کے دن فرض نمازوں میں جو کمی رہ جائے گی وہ نوافل کے ذریعے پوری کی جائے گی۔ آگے بچوں مشق ہے۔ مشق میں پہلا سوال ہے کہ درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ درست جواب کی نشاندہی ہم نے کرنی ہے۔ مسلمان کے لیے جس نماز میں دعائے مغفرت کی جاتی اسے کہتے ہیں نماز جنازہ، نماز استسقاء، نماز خسوف، نماز کسوف، نماز جنازہ۔ اور قبرستان میں جانے کا مقصد ہے السلام علیکم کہنا، تنہائی اختیار کرنا، موت کی یاد، رشتہ داروں کو یاد کرنا، موت کی یاد کرنا کا مقصد ہے۔ اور مغرب کی نماز کے بعد جو نوافل پڑھے جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں تہجد، اشراق، چاشت اور اوابین۔ اس کو اوابین کہتے ہیں۔ بارش طلب کرنے کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے کہتے ہیں نماز تسبیح، نماز استسقاء، نماز خسوف اور نماز کسوف۔ نماز استسقاء ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھنے جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں تحت المسجد، تحت الوضو، اور نماز تہجد، نماز حاجت کیا کہتے ہیں؟ تحت المسجد کہتے ہیں اس کو۔ اور آگے مختصر جواب دینے ہیں، یہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ اور آپ کو یہ میرا لیسن کیسا لگا؟ اچھا لگا ہے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اور میرا لیسن شروع سے لے کر آخر تک دیکھا کریں تاکہ میرا واچ ٹائم پورا ہو سکے جلد از جلد۔ اور پھر یہ ہے کہ اچھا سا کمنٹ بھی کر دیں۔ اللہ حافظ۔